ایس ایچ او اقبال ڈون انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا اس وقت جب ملزم کو گرفتار کر لیا، اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ بھی منظر عام پر آئی، اور سی سی ٹی وی کلوز سرکٹ فوٹیج جو ہے اس میں ملزم جو ہے وہ اپنا جرم کرتے ہوئے بڑی صفائی کے ساتھ اور واضح طور پر کلوز سرکٹ فوٹیج میں دکھائی دیتا ہے۔ ہم اب کس طرح سے ملزم کو گرفتار کیا، یہ ایس ایچ او اقبال ڈون عامر شہزاد ہیں ہمارے ساتھ، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے واردات ہوئی، رپورٹ کیسے ہوا اور ملزم کو پکڑا کیسے گیا۔ عامر صاحب، اکثر جو بچیاں ایسے واقعات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی ان کو سرے راہ چھیڑے یا کوئی ایسی کوشش کرے تو بہت کم لوگ اپنی بچیوں کی عزت کو بچانے کے لیے پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کو کیسے یہ اطلاع ملی، پھر کیسے ملزم کو گرفتار کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں ایک 15 پہ کال موصول ہوتی ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس کو کسی نے اغوا کر لی ہے اور باقاعدہ زبردستی دست درازی کے ذریعے اس کو ٹارچر کر کے اس کو اغوا کر کے لے کے گئے ہیں۔ ہم وہاں پہنچتے ہیں، آس پاس سے پتہ جوئی کرتے ہیں، ایک ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لڑکا تھا، اس نے چاقو کے ساتھ اس لڑکی کو پہلے روکا ہے، جیسے ہی وہ رکشے سے اتری ہے اس نے اپنے ساتھ بائک پہ بٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ لڑکی نہیں بیٹھی تو پھر اس نے اس کو ایک تھپڑ بھی مارا ہے، ٹارچر کیا ہے اور اس کو چاقو نکال کے زبردستی پھر دوبارہ بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اس کو مزید پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرف سے وہ باقاعدہ طور پہ لڑکی کو زبردستی بٹھا کے یعنی دوسری طرف لے گیا اور ایک رکشہ میں لے کے اس کو فرار ہو گیا۔ خیر وہاں سے آس پاس سے پتہ کرنے پر لڑکی کا موبائل نمبر لیا گیا، کیونکہ اس کا موبائل اس کے پاس ہی تھا، اس کی ہم نے لوکیشن وغیرہ دینا شروع کر دی، پتہ جوئی کی کو فلاں نام کا ملزم ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ وہ کہیں شادرہ کے علاقے میں اس کی کوئی کرائے کے گھر میں کہیں رہتا ہے۔ ہم نے فوری طور پہ پروسیڈ کیا اور اس کے فیملی کو بھی ساتھ لیا، ان کے جو فیملی کے ممبر تھے وہاں پہ شادرہ میں جا کے ہم نے وہاں پہ اس لڑکی کو جو ریکور کیا تو وہ لڑکی کو ٹارچر بھی تھا، اس کے چہرے پہ بھی کافی شدید ٹارچر کے نشانات تھے، اور اس لڑکے کو ہم نے جب پوچھا تو اس نے آگے سے ہمیں الٹی سیدھی باتیں بتانا شروع کر دی، جی یہ وہ۔ اس وقت اس بچی نے بیان دیا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کرتا ہے، یہ مجھے بلیک میلنگ کے ذریعے اس نے میرا جعلی نکاح نامہ بنایا ہوا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بھاگ جاؤ۔ میں نے انکار کیا تو آج اس نے زبردستی مجھے مارا بھی ہے، میرے پہ تشدد بھی کیا ہے اور مجھے یہاں پہ لا کے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کو ریکور کر کے اس کو لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عامر صاحب، جب وہاں پہ لڑکی کو بھی ریکور کر لیا اور ملزم کو بھی گرفتار کر لیا، پھر اس کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی؟ ایکچولی یہ معاملہ چونکہ حساسیت زیادہ تھی اس میں، کیونکہ ایک بچی ہے جو جاب کرتی ہے، اسی وقت ہمیں اس کی انٹینسٹی کا اندازہ تھا۔ ہم نے فوری طور پہ اس کے فیملی نے اپلیکیشن بھی جمع کروانے کے لیے یہاں پہ آ گئے تھے اور ایک دو بندے ہمارے ساتھ چلے گئے تھے اس کو ملزم کی گرفتاری کے لیے، تو ان بٹوین یہ سارا پروسیجر جو ہے نا وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو مقدمہ ہے وہ بچی کی مدعیت میں یا اس کے والد کی مدعیت؟ اس کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ درج ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو دفعات اس میں لگائی گئی ہیں، اس میں کتنا جو ہے وہ سزا مل سکتی ہے ملزم کو، اور کتنے ٹھوس شواہد ہیں جب اس کے بعد آپ نے ریکور کرنے کے بعد بچی کو ایف آئی آر درج کی؟ اس میں دیکھیں جی، اگر کوئی کسی کو اغوا برائے زنا و حرام کاری کے لیے کرتا ہے جو کہ اس کی انٹینشن بھی تھی، تو اس میں اس کی کافی میجر پنشمنٹ اس میں آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس نے ایک پبلک پلیس کے اوپر اس پہ ٹارچر بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ سزا ملے گی۔ اس میں سیکشن جو ہے وہ 365 بھی اور ساتھ 354 354 دونوں پاکستان پینل کوڈ کی پی پی سی کی جو سیکشنز ہیں وہ اس میں اٹریکٹ ہیں۔ مزید یہ ہے کہ وہ بچی کا جو والد ہے اور جو فیملی ممبرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بلیک میلنگ کر کے اس سے پیسے بھی منگواتا رہا ہے، پیسے بھی ان سے مانگتا ہے اور ہمیں بلیک میل کرتا ہے۔ وہ اکارڈنگلی قانون جو ہے نا اس کے ایویڈنس کی بیس کے اوپر اس کو وہ اس میں ایڈیشن میں اس میں جو ہے وہ آزاد بھی ہو ہاں جائیں جی، گے۔ اس میں ایڈیشن سیکشنز لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔